الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا سدے چہروں پہ نور آیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا سدے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اجمعین. قابل عزت بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور مسجد فیضان الحرمین کے باشعور نمازیوں، ارباب علم و دانش اور امت مسلمہ کے غیور نوجوان ساتھیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت جیسے جیسے قریب آتا گیا، ویسے ہی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے مشن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ابھارا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 3 سالہ خفیہ دعوت و تبلیغ کا کام تھا، وہ اتنا پر اثر تھا کہ مکہ المکرمہ کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی نشر و اشاعت کے لیے قدم اٹھایا، دین کی تبلیغ کے لیے قدم اٹھایا، تو اس سے پہلے جو وحی کے نزول کا زمانہ تھا، جو مسلسل ہمارے عنوانات کا حصہ رہا، آج کا یہ بیان سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 12واں حصہ ہے. تو جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا آنا شروع ہوا تو سورہ مدثر کی 3 آیات کے بعد قم فانذر فربک فکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک کام کیجئے کہ آپ جو ہے راتوں کو اٹھیے، آپ کھڑے ہو جائیے، آپ اپنے رب کے دین کی تبلیغ کے لیے اللہ کے راستے میں چلیے. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اترنے کے بعد جس طرح وحی کا سلسلہ نازل ہوا، گویا ایسے کہ جس طرح موسلا دار بارش مسلسل برستی ہے، اس طرح جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا شروع ہو گیا اور مسلسل کثرت کے ساتھ وحی آنا شروع ہو گئی. چنانچہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کی آخری منزل ہے، اس کے بیچ کی
صورتیں جو نازل ہوئیں ان کا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ رب کی توحید کی طرف بلایا جائے، رب کی وحدانیت کی طرف بلایا جائے، قبر کے عذاب کی طرف جو ہے متوجہ کیا جائے، قبر کے اور آخرت کے عذاب کی طرف متوجہ کیا جائے۔ قرآن کریم کی جو یہ صورتیں تھیں، یہ عنوانات تھے، یہ انسان کے ضمیر کو، انسان کے دل کو، انسان کے دماغ کو جھنجھوڑتی تھی۔ چنانچہ بعض چھوٹی صورتیں جو 30ویں پارے کی اکثر صورتیں تھیں وہ نازل ہوئی، اور اتنا فصیح اور بلیغ کلام تھا، اتنا جامع الکلم کلام تھا، اتنا پرمغز کلام تھا کہ جو پڑھنے والا تھا وہ اس میں حیران و پشیمان رہ جاتا تھا کہ یہ کیا اتر رہا ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے قرآن کریم ہم سے۔ کیونکہ انسان کی سوچ سے بالائے تر تھی یہ باتیں جو آج ہو رہی ہیں، جو آج یہ آدمی ہمیں بتا رہا ہے، یہ جو آج شخص نبوت کا دعویٰ کر کے ہمیں بتا رہا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیات مبارکات جو ایمان والے تھے وہ پڑھتے تھے تو اس طرح گم اور مزے لیتے تھے کہ ان کو چاشنی اور مٹھاس کی لذتیں اور شیریں کلام کے جو لطف اٹھاتے تھے اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ اور حضور کو جو توحید کے اوپر قرآن کریم کی آخری منزل کی صورتیں اتری، سورہ قاف، سورہ مرسلات، سورہ مزمل، اس طرح کی صورتیں اور آخرت کی قرآن کریم کی صورتیں نازل ہوئیں، وہ یہ مقصد تھا کہ لوگوں کو شرک اور بدعت سے نکالا جائے، لوگوں کو رب کی طرف لایا جائے، لوگوں کو سب سے کاٹ کر ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف لایا جائے۔ چنانچہ مکے کا زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ عام شہروں اور گاؤں کی طرح مکہ المکرمہ کے حالات نہیں تھے، اس لیے کہ جہاں مکہ المکرمہ کے اندر، حرم مکہ کے اندر مقام ابراہیم ہو یا کعبۃ اللہ ہو یا صفا مروہ ہو یا مینا اور مزدلفہ ہو، اس طرح کے مقدس مقامات کے ہوتے ہوئے اللہ کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہوتے ہوئے وہاں جو ناظمیت تھی، جو حکمرانی تھی، وہ ہاشمیوں کی، قریشیوں کی، وہ اللہ کے محبوب کے خاندان کی تھی۔ اس کے باوجود خانہ کعبہ کے قرب و جوار میں 5 بڑے بت جو مکے کے سب سے بڑے بت تھے، اور کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور کعبہ کے اندر ہر بت کو اپنا رب ماننا، اپنی مرادیں، کوئی بچے دینے والا، کوئی صحت دینے والا، کوئی نوکریاں دینے والا، کوئی عزت دینے والا، کوئی ذلت دینے والا، اس طرح کے خدا بنا کر 360 حرم کے اندر رکھے ہوئے۔ اس زمانے کے اندر کلمہ حق کی توحید کو اور کلمہ حق کے علم کو بلند کرنا اتنا مشکل تھا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو سب سے پہلے خوش قسمت لوگ ہیں، جن میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت صدیق اکبر، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زید بن حارث اور ام ایمن تھی شامل، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے، ان کا لوگوں کے ساتھ تعلقات، اخلاص کا اور لین دین کا اس طرح کے جب معاملات تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خفیہ طور پر دعوت اسلام پیش کی، اس کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت حضرت سعید بن ابی وقاص اور اس طرح کے بڑے بڑے کبار صحابہ کرام موجود تھے۔
لیکن جس طرح گزشتہ ہم نے یہ عرض کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب سے کہا تھا کہ علی اگر تم اسلام کو قبول نہیں کرتے، کلمے کو قبول نہیں کرتے، تو تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہمارا راز کسی کے سامنے کھولا جائے۔ اسی طرح حضرت زید بن حارث، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت علی بن ابی طالب نے جو کلمے کی دعوت دی، اس میں سر فہرست اسلام قبول کرنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دعوت اسلام کے اوپر ایمان قبول کیا۔ چند خوش نصیب لوگ ان میں ایسے تھے کہ جن کو اللہ کی طرف سے خواب یا کسی اور اشارے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وحدانیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی طرف اشارہ کیا گیا، جس کے اندر حضرت خالد بن سعید، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حضرت خالد بن سعید فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میرا باپ مجھے آگ کے خندق کے قریب لے جا کر دھکا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس ارادے سے مجھے اس جو ہے آگ کی خندق کے قریب کھڑا کرتا ہے کہ مجھے دھکا دے کے اس آگ کے بیچ گرا دیا جائے۔ چنانچہ خواب دیکھا، گھبرا کر حضرت سعید بن خالد اٹھتے ہیں، خالد بن سعید اٹھتے ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، ابو بکر میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرا باپ مجھے آگ کی خندق کے بھی دھکا دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے مراد تمہارے باپ اور تمہارے دادا اور اس کے پچھلے خاندان والے شرک اور بدعت میں اور مشرکوں کے دین پر اور کفر کے اوپر مر گئے ہیں۔ تمہارا باپ تمہیں اسی راستے پر چلانا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آگ کی خندق تھی یہ جہنم کا عذاب ہے اور تمہارا باپ تمہیں اس عذاب کے بیچ دھکیلنا چاہتا ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں اگر اس کا مسئلہ یہ ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں اور وحدانیت کی طرف رب کے بلاتے ہیں۔ تمہیں میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ تم جو ہے اللہ کے اس دین کو سینے کے ساتھ لگا لو۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت خالد بن سعید کو لیتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ایمان قبول کرتے ہیں۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ تجارت کا زمانہ تھا، میں بصرہ کی طرف گیا اور بصرہ کے اندر اہل کتاب میں سے ایک یہودی راہب تھا، تو اس نے ہمارے قافلے والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہتا ہے کہ کوئی حرم مکہ کی طرف سے یا مکہ المکرمہ میں سے آیا ہوا ہے تجارت کے سلسلے میں؟ تو میں نے ہاتھ اٹھایا اور میں نے کہا میں حرم مکہ سے ہوں۔ تو اس راہب نے مجھے کہا کہ کیا وہاں احمد نامی آدمی کا ظہور ہو گیا، وہ پیدا ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں تعجب کے ساتھ اس سے پوچھتا ہوں کہ کون احمد؟ پھر اس نے کہا محمد، عبداللہ اور عبد المطلب کا بیٹا، اس نام کا کوئی آدمی جو ہے مکہ المکرمہ میں آیا ہے۔ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ کہا وہ آخری نبی ہے، ہماری کتابوں میں اس کے آنے کے نشانیاں موجود ہیں، علامات موجود ہیں۔
وہ آئے گا، قریشیوں میں سے ہوگا، وہ نبی ہوگا، اور وہ اس تمام تر جاہلانہ رسومات سے ہم سب کو دور کرے گا۔ اس کے ظہور کا یہ مہینہ ہے۔ چنانچہ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں سے رخت سفر باندھا اور مکہ المکرمہ کی طرف آیا، اور وہاں آ کر معلوم کیا کہ وہاں کوئی آدمی ہے کہ جس کا نام احمد ہے۔ چنانچہ مجھے معلوم ہوا کہ فلاں نامی آدمی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس راہب نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم اس کا زمانہ پاؤ تو تم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لینا۔ چنانچہ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے آتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ یہ بغیر کسی دعوت کے ہے۔ حضرت سعید بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ مجھے تاریکیوں میں جھونک دیا گیا، تو میں آگے بڑھتا ہوں تو ایک روشنی نکلتی ہے، اس روشنی کے پیچھے میری نظر پڑتی ہے تو زید بن حارث جو غلام ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اور پورے عالم میں اس روشنی کی جو ہے شعائیں پھوٹ کر پھیلتی ہیں۔ صبح ہوتی ہے، میں اور ابو بکر دوست تھے۔ میں نے آ کر ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر خواب دیکھا، اس میں تاریکی تھی، پھر روشنی کی شعائیں پھوٹی، میں نے اس روشنی کے پاس تجھے اور زید بن حارث کو دیکھا، کیا وجہ ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت اسلام پیش کی، اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ یہاں چند لوگ ایسے بھی تھے کہ جو خود تو ایمان پر نہیں تھے بلکہ کفر کے حالت میں ہو کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال، اعمال، حضور کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہوئے۔ سیرت کا دین کے اندر بڑا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا تو بھیجنے کے بعد انک لعلی خلق عظیم کا ٹیگ لگایا، اور یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق پڑھایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کی طرف ماتھے پر شکن نہیں ڈال سکتے، آپ تکلیفیں تو برداشت کر سکتے ہیں، بدلہ نہیں لے سکتے، آپ جنگ کے ساتھ دین کے اندر لوگوں کو اتنا نہیں لا سکتے جتنا اخلاقیات کے ساتھ دین کے اندر لا سکتے ہو۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کی جہاں بات آتی ہے وہاں سورہ عبس و تولی کا وہ چمکتا ہوا وہ جو ہے وہ شان نزول اور چمکتا ہوا وہ تاریخ کا جو ہے وہ پہلو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے نابینے صحابی آتے ہیں، جب حضور کے پاس مکہ المکرمہ کے اندر بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سرداران مکہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، حضور دعوت دین دے رہے ہیں، اندھے صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس مسئلے کے اوپر آپ سے جو ہے بات کرنی ہے، مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ناگوار گزری اور ماتھے پر بر ڈال کر حضور نے دل میں یہ بات سوچی کہ یار یہ لوگ تو میرے پاس کے ہیں، ان کو تو میں کبھی بھی بات بتا سکتا ہوں۔ سردار مکہ جو ہیں، یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں، یہ بڑے بڑے جو ہے کفار کے ٹھیکیدار ہیں، یہ تو ہر روز جمع نہیں ہوتے، مجھے ان سے بات کرنے دینی چاہیے تھی۔ اگر مغل ہو گئے میں تو ان کو بعد میں بھی بات بتا سکتا تھا۔ اس رویے کو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے برداشت نہیں کیا اور قرآن نازل فرمایا بس اللہ ان جاءہ الاعمى، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ماتھے کے اوپر بر ڈالی، چیبا جبین ہوئے، آپ نے ماتھے پر گھور ڈالی جب آپ کے پاس وہ اندھا صحابی آیا، اور سختی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرنے والے ہیں، ہدایت آپ نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والی ذات رب کی ہے، آپ بات کو پہنچائیں،
اور ان سے زیادہ آپ کے اوپر ان لوگوں کا حق ہے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ایمان کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ تو یہاں انسان اندازہ لگائے کہ دین کے اندر اخلاقیات کا کتنا بڑا معیار اللہ نے رکھا ہے۔ چنانچہ حفیظ بن کندی رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، عطر کی دکان کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ حضور کے چچا عباس میرے ساتھ کھڑے، ایک آدمی آیا، اس نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہوا، اس کے ساتھ ایک عورت آئی، اس عورت نے بھی اسی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ وضو کیا اور دائیں جانب کھڑی ہو گئی۔ 11 سالہ بچہ آتا ہے، وہ بھی اسی طرح وضو کرتا ہے اور اس آدمی کے بائیں جانب کھڑا ہوتا ہے۔ حفیظ کندی فرماتے ہیں کہ میں نے عباس سے پوچھا، عباس کی کیا ماجرا ہے، کون لوگ ہیں یہ؟ تو عباس نے کہا کہ یہ جو پہلے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے یہ میرے جو ہے بھتیجے ہیں، جو ہے عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ساتھ میں عورت جو ہے وہ ان کی بیوی ہے اور یہ ایمان پر ہیں، کلم جو ہے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے آخری میں نبی ہوں اور ہم جو ہے دین حق لے کر آئے ہیں، اور یہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ساتھ میں 11 سالہ بچہ ابھی طالب ہے اور یہ بھی انہی کے ایمان کے اندر داخل ہوا ہے۔ چنانچہ یہ بات میں نے سنی اور دیکھی، میں متاثر ہوا۔ بیک وقت تو میں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن بعد میں جب میں نے ایمان قبول کیا تو فرماتے ہیں مجھے اس دن پر افسوس ہوا کہ کاش جس دن میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا میں اس دن ایمان قبول کر لیتا۔ یہ پہلی وحی کے، یہ تیسری وحی کے بعد کے معاملات ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جب حکم ہوا قم فانذر ربک فکبر، آج آرام کے دن ختم ہو گئے، آج جو ہے راحت کے دن ختم ہو گئے، یا رسول اللہ اٹھیے اور اللہ کے دین کی دعوت دیجئے، لوگوں کو رب کی طرف بلائیے، توحید کی طرف بلائیے، اور یہ بتلائیے کہ یہ لات و عزا، یہ منات، یہ اس طرح کے یہ جو میرے جو ہے خاندان کے بت آپ نے بنا کر حرم کعبہ میں رکھے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، نفع اور نقصان دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیجئے۔ چنانچہ رب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے لوگوں نے جو قربانیاں دی، وہ قربانیاں کسی سے چشم پوشا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جہاں تاریخ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا نام آتا ہے، وہاں ان کی قربانیاں بھی ساتھ میں چمکتی ہوئی سامنے آتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ دین کو ہمارے پاس اور ہم تک امانت کے ساتھ پہنچانے والے اللہ کے محبوب کے پیارے اصحاب ہیں۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأی اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ایک کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ چنانچہ آپ حضرات کو ایک بات سے متوجہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حال ہی میں گزشتہ چند دن پہلے سفر میں تھا تو ہمارے تبلیغی ساتھیوں نے کشمیر سے ایک ویڈیو بھیجی، یہ جو ڈائپر ہم بچوں کو پہناتے ہیں، چھوٹے بچوں کو پیمپر، یہ ویڈیو میرے پاس آئی تو انہوں نے فون کر کے پھر بعد میں بتایا کہ ہمیں پہلے یہ بات بتائی گئی کہ جو ڈائپر آ رہے ہیں، یہ جو بچوں کے پیمپر آ رہے ہیں، اس کے اندرون والی بیک والی سائڈ جو ہے بچے کے رانوں اور جو ہے اس طرح اس کے ساتھ لگتے ہیں، اس کے اوپر پورا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی تحقیق کی تو ہم جب وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے جب وہ پیمپر خریدے، ہم نے لیے تو اس کے بیچ جو ہے وہ باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہم نے احتجاج کیا، ہم نے یہ آواز بلند کی
کہ کائنات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو کس طرح مجروح کیا جاتا ہے، اور ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ مسلمان اپنا پیسہ دے کر اپنے گھر میں لا کر پھر اپنے ہاتھ سے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتا ہے۔ تو یہ کوئی آئے دن نئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ گزشتہ 3 مہینوں سے 4 مہینوں سے اس چیز کو دیکھیں، روایت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو جو ہے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ میں آپ حضرات سے یہ بات دستبستہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز اپنے گھر کے لیے خریدی جائے، استعمال کرنے کے لیے، ایسے معاملات بھی سامنے آئے کہ چپلیں لی گئی، اس کے نیچے جو ہے حضور کا نام لکھا ہوا ہے، مطلب کئی سارے ایسے معاملات سامنے آئے، پھر یہ اس طرح ڈائپر کا معاملہ سامنے آیا، تو ہمیں اس بات سے متوجہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں کس حالات تک پہنچایا جا رہا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے حضور کی شان میں گستاخی کر کے، توہین کر کے کفر تک پہنچ جاتے ہیں اور ہمیں علم ہوتا نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق کہ خدا در انتظار حمد مانس، محمد چشم برائے سنانس، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدح آفری بس۔ کوئی کیا کرتا ہے، کس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، اس سے نبی علیہ السلام کی شان میں یا ذات میں کمی نہیں آتی، اس لیے کہ فرمایا 1000 بار بشون دہن مشک و گلاب، کہ میں 1000 بار عاشقوں کا جو مزاج تھا کہ ہم جب 1000 بار عطر کے جو ہے گلاب کے عرق سے اپنی زبان کو دھوئیں، اس کے بعد بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ حضور کی شان اور حضور کا نام اس قابل نہیں ہے کہ جو ہے اتنا معتبر ہے کہ ہماری زبان سے نکلتے ہوئے کہ حضور کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ ایسے عاشق موجود رہے، اور سب سے بڑی محبت اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کر کے دکھائے، فرمایا لا عمرک یا رسول اللہ، آپ کی جان کی قسم، مزمل، یاسین، طٰہٰ، والضحیٰ، القاریہ، قرآن نے جا بجا محمد الرسول اللہ وما هو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہر جگہ حضور کی جو ہے تعریف کو بیان کیا، نام لے کر بیان کیا، کسی کے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمان کو کس حال تک اور کہاں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ہم اتنے جو ہے سست ہو گئے، اتنے کاہل ہو گئے کہ ہم نے دین کو سمیٹ کر صرف مسجد تک پہنچا دیا، مدرسے تک پہنچا دیا، ہم نے دین کو صرف جو ہے داڑھی ٹوپی پگڑی اور مولوی کے گھر تک اور اس کی ذات تک جو ہے پہنچا دیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ دین ہر ایک کی وراثت ہے، اگر اس کے اوپر ڈاکہ پڑتا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی جو ہے غلط نگاہ ڈالتا ہے، اس کے قرآن کے اوپر، نبی کی جو ہے ذات کے اوپر، نبی کی شان کے اوپر، تو آپ یہ بات جو ہے اس اطمینان میں نہ بیٹھیں کہ کل ہم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تمہارے سامنے ہم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ریزی کی جا رہی تھی، عصمت ریزی کی جا رہی تھی، شان میں گستاخی کی جا رہی تھی، اور آپ جو ہے خاموش رہے، آپ نے کچھ نہ کیا۔ اس لیے بہترین تحفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بچانے کا، حضور کی ذات کا دفاع کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر سنت والے اعمال پیدا کریں، اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کے راستے پر چلائیں، اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کے ماتحت کریں، حضور کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں۔ آخری حجۃ الوداع کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، ایک وقت آنے والا ہے تم سے میرے دین کو، میری سنت کو ایسے کھینچ کر نکالا جائے گا، عضوا علیہا بالنواجذ، تو تم اس وقت میرے دین کو، میری سنت کو، میری ذات کو ان دھوکوں کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھنا، عضوا علیہا بالنواجذ، دھاڑوں کے ساتھ، تاکہ جب تمہاری طرف کوئی چھیننے کے لیے آئے، تمہاری طرف کوئی
ڈاکہ زنی کرنے کے لیے آئے تو تم سے یہ لے نہ سکے. ہمارے کردار، ہمارے افعال، ہمارے جنازے، ہماری شادیاں، ہمارے روزمرہ کے معاملات، کوئی ایک بندہ بتا دے، کوئی ایک فرد بتا دے کہ جو ارباب علم و دانش ہو یا ارباب جو ہے علماء میں سے ہوں یا دینداروں میں سے ہوں کہ اس کے گھر میں اللہ کے نبی کی سنت کو اور اللہ کے نبی کے طریقے کو من و عن لایا گیا ہو. کہیں نہیں ہے. ہمارے جنازے اللہ کے نبی کے جو ہے مشابہ نہیں ہیں، ہماری شادیاں نہیں ہیں، ہمارے روزمرہ کے معاملات نہیں ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر تبصرے کرتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. چنانچہ اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ وہ دور ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ میری سنت کے اوپر، میرے طریقے کے اوپر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جس طرح آگ کے انگاروں پر چلنا مشکل ہو جائے گا. تو اس دور میں جو میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا، جو میری سنت پر جو ہے کھڑا ہوگا، تو اس کو ایک سنت زندہ کرنے پر 100 شہید کا ثواب ملے گا. ایک شہید نہیں بلکہ 100 شہید. اور شہید کا مرتبہ کیا ہے؟ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جنت الفردوس میں پہنچا دیا جاتا ہے. تو اس لیے اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو، اپنی اخلاقیات کو، اپنے جو ہے زندگی کے معاملات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت کریں اور حضور کی ذات کے مطابق اور حضور کے اعمال کے اور رب کی منشا کے مطابق اور رب کے رسول کی منشا کے مطابق گزاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.